This transmission is brought to you by Islamic Banking Industry of Pakistan. in association with مہران کیچپ مہران خالص ہے. Indus Hospital, Healing Pakistan. Ocean Marina Gawada, a project of Siddiq Sons. کراؤن فٹ پارٹس کی طرح کراؤن موٹر کمپنی کا وعدہ. یہ پیغام انڈس فارما اور ہینڈز کی جانب سے مفاد عامہ کے لیے جاری کیا گیا. لاکھانی سلک ملز پرائیویٹ لمیٹڈ. سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ناظرین اکرام، آج ہم 19واں روزہ اختیار کریں گے. آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں 19ویں سحری میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے جو ہم پہ فرض کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سحری کو ضرور کیا کرو، اس میں برکت ہے. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صدقہ، اس کی تعریف، اس کے مطلب کن لوگوں پہ صدقہ، کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یا صدقے سے کیا فائدے ہیں ہمیں، اس کی کیا برکاتیں، ساری آج کے موضوع میں ہم بات کریں گے. ناظرین کرام، اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فائزہ احسان صاحبہ. ان کو خوش آمدید کرتے ہیں کہ اب اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ آئی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرہ سلیم، جو کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کے نذرانے پیش کریں گی. ناظرین اکرام، آج اس پروگرام کی ابتدا اللہ کے مبارک نام سے کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ نمرہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گی. جی نمرہ. اللہ 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 جل شان اللہ 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 جل شان اللہ. تیرو نام لیے میری ہووے تسلا. اللہ 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 جل شان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. تو رحیم، تو کریم، تو ستار، تو غفار. تو رحیم، تو کریم، تو ستار، تو غفار. برست ہے رم جھم، برست ہے رم جھم، نور تجلی. اللہ 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 جل شان اللہ. ہر گناہ ہر خطا معاف کر میرے خدا. ہر گناہ ہر خطا معاف کر میرے خدا. بندوں پہ کر دے تو بندوں پہ کر دے احسان. اللہ 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 جل شان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.
رزق دے بے حساب تو تواب تو وہاب رزق دے بے حساب تو تواب تو وہاب دے آخرت کا تو دے آخرت کا سامان اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جل شان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نینا نے بڑی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز بارگاہ الہی میں نذرانہ پیش کیا. ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اس پورے رمضان المبارک. ناظرین اکرام، آج ہمارا 19واں روزہ اختیار کرنا ہے، یعنی کہ 19ویں سحری میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. عشرہ مغفرت چل رہا ہے، مغفرت سے متعلق بھی باتیں چلتی رہیں گی اپنے معزز مہمانوں سے. اور آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ صدقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بھلائی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. اب یہ صدقہ ہے کیا؟ صدقے کے لفظی معنی کیا ہیں؟ یہ ہم جانیں گے اپنی پروفیسر صاحبہ سے. جی پروفیسر صاحبہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل عبادات کی دو اقسام ہیں. جی جی بالکل. ایک جسمانی عبادات اور ایک مالی عبادات. صحیح. اور بعض عبادات جسمانی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہوا کرتی. بے شک بے شک. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ نے صدقے کی بات کی ہے، تو میں یہاں ہم سب مسلمانوں کے لیے کیا بلکہ تمام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نمونہ عمل بنایا ہے. بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر سخاوت کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خصوصاً رمضان شریف میں آپ کی سخاوتوں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، ہوا کرتے تھے. یعنی چلتی ہوا جس طرح ہر ایک کو آکسیجن فراہم کرتی ہے، ہر ایک کو زندگی اور زندہ رہنے کے لیے، عمل تنفس کے لیے آکسیجن فراہم کرتی ہے، اسی طرح آپ بھی ہر ایک کے ساتھ بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوہ کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. خود دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صدقات کی دو قسمیں بیان کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تو صدقات واجبہ ہوتے ہیں جس میں زکوٰۃ آتی ہے، اور دوسرے صدقات نافلہ ہوتے ہیں، یعنی نفلی، اللہ کے نام پر نفلی طور پر خرچ کرنا. اور وہ صدقات نافلہ میں عام صدقات ہیں جو اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا باعث ہوتے ہیں. صحیح. ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں یہ صدقات. یعنی ہم جب اللہ کی مخلوق پر اپنی رقم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت آسانیاں دیتا ہے اور اسے یہ خرچ کرنا بہت پسند ہے. اب غور کریں کہ اللہ کے بندوں پر کون لوگ خرچ کرتے ہیں؟ وہی لوگ جن کو اللہ نے فراوانی سے دیا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ یہ سمجھیں کہ ان کے مال پر صرف ان کا حق نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے، اور اللہ نے یہ مال ہمیں صرف اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا بلکہ ہم اپنے اس مال میں شریک کریں اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو جو مال کی جانب سے محروم ہیں اور سائل ہیں یا محروم ہیں یا وہ سوال نہیں کرتے. سائل تو وہ ہیں جو سوال کر لیں، وہ ایسے ہیں سفید پوش جو سوال نہیں کرتے. ہمیں ان پر اگر ہم مال خرچ کریں،
ورنہ نیکی تو یہ بھی ہے، صدقہ تو یہ بھی ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو پر اور بچوں پر جو رقم خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. بے شک. یہ تو اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وسیع کر دیا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کی ناراضگی جیسا کو دور کرنا یہ صدقہ یہ کام کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہماری ساری کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ ہم سے راضی ہوگا تو پھر سب کچھ ہمارے حق میں خیر ہی خیر ہوگی. تو اللہ کی یہ ناراضگی دور ہو جاتی ہے صدقے سے. صحیح. اور یہ صدقہ، اب صدقات نافلہ کی میں بتا رہی تھی، یہ جبھی ہوگا جب ہم اپنی ذات پر خرچ کرنے میں ایک اعتدال سے کام لیں گے، سادہ زندگی گزاریں گے. ورنہ دیکھیے اگر انسان ہوس اور ہوا و ہوس کا شکار ہو جائے، وہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومے اور اپنی ذات ہی کے دائرے میں رہے، تو وہ سارا مال بھی اگر اپنے پر خرچ کرتا رہے تو اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے پتہ نہیں میرے پاس کس کس کی روزی اتاری ہے، کس کس کا خرچ اللہ نے میرے پاس بھیج دیا ہے. تو ہمیں اپنے اس مال میں اس وقت ہم دوسروں کو شریک کر سکیں گے جب ہم اسراف نہ کرتے ہوں، یعنی جائز مقدار پر ایک حد سے زیادہ خرچ نہ کرتے ہیں، ہم سادہ زندگی گزاریں، ہم تبذیر نہ کرتے ہوں. یعنی ہم تبذیر اس خرچ کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان المبذرین اخوان الشیاطین، یعنی زیادہ نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنے والے، ناجائز اشیاء پر خرچ کرنے والے، حرام چیزوں پر خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اس خرچ سے ہمیں روکا گیا ہے. تو جب ہم اسراف نہ کریں، تبذیر نہ کریں، سادہ زندگی گزاریں، تو ہی ہمارے پاس صدقات کے لیے اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے پیسہ بچتا ہے. ورنہ تو ہوا و ہوس کا شکار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں. تو ہمیں آپ یقین کیجئے جب قرآن یہ بار بار کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو یہ تو زکوٰۃ جو ہے یہ تو صدقات واجبہ میں سے، اور صدقات نافلہ کے لیے تو پھر اور بھی آپ کو اپنے دل میں وسعت پیدا کرنی ہوگی. صحیح بات کہ وہ آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ آپ نفلی طور پر انہیں اختیار کریں. بے شک بے شک. تو وہ صدقات نافلہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ رمضان شریف ان صدقات نافلہ کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے. صحیح. جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائیں گے تو ہمیں اس کا اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا جتنا اپنا روزہ رکھنے کا ہوتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے یا تھوڑے سے دودھ سے ہی روزہ افطار کرنا. بڑی پیاری بات، بہت خوبصورت. جی بولے. جی تو میں عرض یہ کر رہی تھی، اسی رمضان کے اختتام پر جب عید الفطر آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں صدقہ فطر بھی عطا کرنا. بالکل بالکل، صدقہ فطر. تو وہ تو ایک طرح سے ایسا صدقہ ہے جو لازمی کر دیا گیا ہے، لیکن صدقات نافلہ کی کوئی حد نہیں ہے. یہ بہت ہی ہمارے لیے باعث خیر ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک راستہ بتا دیا. بے شک. صدقے کے اس قدر فائدے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے مخلوق کے جب ہم کام آتے ہیں تو مخلوق کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. پھر یہ صدقہ اگر اپنوں پر خرچ کیا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنوں پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے. ایک تو صلہ رحمی کا خرچ اور ایک صدقہ کرنے کا. بے شک. تو یہ اور بھی زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کے پاس خود مال و دولت کی فراوانی ہو لیکن وہ اپنے عزیز و اقارب کو اس سے محروم رکھے، تو
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ اپنوں کی ضروریات کا خیال کرے اور ان کو یہ دیکھے کہ وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ وہ اس سے سوال کریں گے، بلکہ وہ ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان پر رقم خرچ کرے. بالکل بالکل، بے شک. بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، اس کو کنٹینیو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ناظرین کرام، بات کیا ہے کہ صدقے کے متعلق جو بھی کچھ ہم سن رہے ہیں، صدقہ جو ایک اصل میں جو کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ بہت اچھے سے ابھی بتایا، اور مزید اس ٹاپک کے ہم گفتگو کرتے رہیں گے. ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں انشاءاللہ اس رمضان المبارک. اور جو آپ کے لیے یہ سحری کی ٹرانسمیشن نور سحر سجائی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے خواتین اسکالرز اور بہت ساری نعت خواں ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہیں، جو ہر کوئی اپنی عقیدت اور محبت کا انداز اپناتا ہے اپنے طریقے سے. ناظرین اکرام، بات کیا ہے کہ ثنا خوانی کرنے کے لیے لکھ کر، بول کر، پڑھ کر ہر طریقہ مطلب کرتے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ لکھ بھی لیتے ہیں تو بھی ثنا خوانی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں تو بھی ثنا خوانی ہے. اب ثنا خوانی کے لیے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرہ سلیم، کیوں نہ ان سے ایک اور نعت سنی جائے. جی نمرہ. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. تکتے رہے یوسف جیسی بھی حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاس بلایا، پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے، پاس بلایا، پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے. یہ تو آخر ہونا ہی تھا، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، بڑا خوبصورت انداز نمرہ سلیم کا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا. ناظرین اکرام، آج کا موضوع ہے ہمارا صدقہ. صدقہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. ہمیں اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے. صدقے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کرو، صدقے دیا کرو اور شمار نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی شمار کر کے دے گا، بچائے گا. تو جتنا ہو سکے راہ خدا میں خرچ کیا کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا صدقہ افضل ہے اور جس کا اجر بھی زیادہ ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو ہماری تنگ دستی کی حالت ہو یا بخل کی حالت ہو یا ایسی ہی حالت ہو جیسے ہمیں فقیری کا خوف ہو اور امیری کی کوئی امید نہ ہو اور گلے میں ہماری جان لٹکنے لگے، تو وہ صدقے تو بہت دور کے ہو جاتے ہیں. سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ صحت مندی کی علامت میں جو دیا جاتا ہے، جو
ہر اچھے اس سے دیا جاتا ہے. دیکھیں بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے خیال آتا ہے صدقہ کر دیں, کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے خیال آتا ہے صدقہ کر دیں, کیونکہ صدقہ دافع بلا ہے. صدقہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ضروری ہے. صدقے سے ہوتا کیا ہے کہ غریب اور غربا کی مدد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس کام کو بندے کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دیتا ہے جو اس نے فرض کرا, جو اس نے حکم فرمایا اور وہ بندہ کرتا ہے. ناظرین اکرام, آخر صدقے کے متعلق اگر ہم بات کریں کہ کیا گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے؟ جو ہمارے گھر کے مرد حضرات یا جو بھی کما رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, جو بھی کما کے گھر پہ لاتا ہے, کیا اس کا کما کے لانا صدقے میں آتا ہے؟ اور اگر یہ صدقے میں آتا ہے تو یہ افضل ہے یا کتنا افضل ہے؟ ہم جانتے ہیں اپنی پروفیسر صاحبہ سے. جی پروفیسر صاحبہ. جی بلا شبہ یہ اس لیے صدقے میں شامل ہے کہ یہ ایک نیک عمل ہے, اور یہ اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا, اپنی اہلیہ, اپنے بچوں کے لیے کی کفالت کرنا, یہ خود بہت بڑا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں یہ تو رمضان کا ایک دوسرا عشرہ ہے جو عشرہ مغفرت ہے. ابھی ہم عشرہ رحمت گزار کے آ چکے ہیں, تو اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رحم و کرم کے آپ کس وقت زیادہ حقدار بنتے ہیں, اللہ کی مغفرتوں کے کس وقت زیادہ حقدار بنتے ہیں, جب آپ اللہ کے بندوں پر مہربانی کر رہے ہیں, بے شک بے شک, ان کے ساتھ بہت ہی کرم کا, بہت ہی عنایات کا سلوک کر رہے ہوں, تو یہ صدقہ کیا ہے؟ انہی کے ساتھ حسن سلوک ہے. بے شک. اور صدقے کی جیسے ابھی آپ نے وضاحت کی کہ صدقہ جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ کیا جائے. جب آپ صحت مند ہیں تو صدقہ کیجئے, صرف بیماری میں تو آپ اپنی بیماری سے خوفزدہ ہو کر اس وقت صدقہ پر آتے ہیں. لیکن اسی طرح آپ جب تنگ دستی میں ہو تب بھی صدقہ کیجئے, کہ فراوانی میں صدقہ کرنا تو آسان ہے, لیکن اپنی ضروریات کو پس پش ڈال کر بھی صدقہ کیجئے. بالکل بالکل. تو یعنی اگر کم آمدنی کے زمانے میں بھی صدقہ کیا گیا ضروری, تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ بہت پسند ہے. صحیح. اور آپ اس طرح سوچئے کہ رمضان جو نیکیوں کا موسم بہار کہلاتا ہے, اس میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ یا صدقات نافلہ کرنے کے بہت مواقعات. صحیح. یعنی آپ وہ لوگ جو محروم ہیں, جو کم آمدنی سے تعلق والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اگر آپ یہ احساس کریں کہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے بھی راشن کا بندوبست ہو جائے, ان کے لیے بھی سحر و افطار کا بندوبست ہو جائے, تو یہ صدقات آپ زیادہ سے زیادہ کریں گے. اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ عید کی خوشیاں آپ اپنے بچوں کے لیے تو سب چیزوں کا اہتمام کریں گے, تو وہ بچے جو یتیم ہیں, جو مسکین ہیں, جو کم آمدنی والے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے بھی کپڑے بنا دیں. صحیح. تو یہ بھی آپ صدقات سے یہ کام بھی کروا سکتے ہیں. بے شک بے شک. بالکل. یعنی رمضان میں تو صدقات کا ایک موسم بہار آ جاتا ہے. صحیح بات. جتنا ہو سکے اللہ کے نام پر صدقہ دیجئے, اللہ کے نام پر انفاق کیجئے. اور دیکھیے انفاق فی سبیل, یعنی اتفاق ہے کہ اسی مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی عمل میں آتی ہے, اور پہلے بھی سال بھر بھی ادا کرتے رہتے ہیں, لیکن اس مہینے میں اپنے حسابات کو چیک کر کے پورا اپنی ادائیگی زکوٰۃ کو مکمل کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کر دیں یہ کام. صحیح بات. تو لیکن اس کے علاوہ اسی مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ کی بہت فضیلت ہے. بے شک بے شک. اسی مہینے میں صدقات کی بہت فضیلت ہے, کیونکہ ضرورت مند افراد اس وقت ہی زیادہ امید بھری نگاہوں سے مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں. بے شک بے شک. تو اس لیے صدقات کرنا یعنی ایسا خوبی کا عمل ہے جو ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کی راحتوں کا باعث بالکل صحیح. بالکل. ہمیں بلائیات سے بھی محفوظ رکھتا ہے, آنے والے دکھوں اور بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. یعنی آپ صدقہ کرتے رہیں, صرف اس کا انتظار نہ کریں کہ خدا نہ کرے جب کسی مشکل میں پڑ جائیں گے تو صدقہ کریں گے. نہیں, ہمیں صدقات کے عمل کو متواتر جاری رکھنا چاہیے, اور رمضان میں تو اس کو کئی گنا بڑھا دینا چاہیے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے صدقے کے متعلق, اور ہماری پروفیسر صاحبہ نے جیسے فرمایا کہ صدقے کا اور کون سے صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے. ناظرین کرام, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص بھی کوئی دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اگر وہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا وہ دینار کسی مسکین کو دیتا ہے، یا وہ دینار کسی جیسے کہتے ہیں یتیم کو دیتا ہے، یا کسی غلام آزاد کرنے پہ خرچ کرتا ہے، اور پھر ایک دینار جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، تو ان کے تمام دیناروں میں جو افضل دینار ہے جو خرچ کرنے والا، وہ ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا. وہ دینار جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، ان کی ضروریات پہ خرچ کیا جاتا ہے، ان کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، یا ان پہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، تمام کے تمام میں سب سے افضل یہی ہے. یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ دنیا بنائی ہے، ایک نظام سے چل رہی ہے. ہر شخص کا جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب گھر ہے، فیملی ہے، سب کچھ ہے. ہر کسی کو پتہ ہے روٹی روزی پہ جانا ہے، صبح کما کے لانا ہے، گھر میں بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، تو سب کے لیے صدقہ کرنا بہت ضروری. یعنی کہ ہم جو کما کے لا رہے ہیں وہ اجر و ثواب میں افضل ترین صدقہ ہے. اب بات کیا ہے ناظرین اکرام، صدقے کے موضوع پہ تو ہم جتنا کچھ بولیں کم ہے، چونکہ ہماری پروفیسرز، ہمارے علماء اکرام، یا ہماری جو ہے خواتین اسکالرز، ان کے پاس جو ہے نالج کا خزانہ ہے. یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم کی جو مطلب ان کی ایک کہنا چاہیے خزانوں کا خزانہ ان کے پاس. تو یہ خزانہ جو ہے وہ ہے دین کا خزانہ، اور یہ ایسا خزانہ ہے جسے ہمیشہ جتنا زیادہ ہم خرچ کریں گے یہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، یہ کم ہونے والا نہیں ہے. ناظرین اکرام، بہت خوبصورت گفتگو ہم پوچھتے ہیں اپنی پروفیسر صاحبہ سے، لیکن ایک بریک ہے ہمارے درمیان. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھیں گے. رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین اکرام، ہماری پروفیسر صاحبہ صدقے کے موضوع پہ بڑی تفصیلی اور بڑی پیاری اور جامع گفتگو کر رہی ہیں. اصل میں صدقے کے جو فوائد ہیں، یا صدقہ دینے سے بلیات دور ہوتی ہیں، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا رہا ہے، صدقہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے صدقے کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب صدقات دیے جاتے ہیں، ایک تو جو حقدار ہے اس کو جو دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، غریب ہے، غربا دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم وہی صدقہ کسی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں تو ہمیں ڈبل ثواب مل جاتا ہے. ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا. صدقہ اپنے رشتہ داروں پہ جو ہم کرتے ہیں وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ یہ نہیں ہو پاتا کہ فیملیز میں، ہمارے خاندان میں کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہمارے صدقات کی ضرورت ہے، یا وہ نہیں مانگیں گے یا مانگیں گے. اس بارے میں ہم جانیں گے اپنے پروفیسر صاحبہ سے وہ کیا کہتی ہیں. جی پروفیسر صاحبہ. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ایک آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ دولت تمہارے اغنیاء کے درمیان ہی گردش نہ کرتی. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا خوبصورت نظام اس طرح صدقات کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے کہ دولت امیروں کے، بلند آمدنی والے طبقے کے ہاتھوں سے نکل کر کم آمدنی والے طبقے کے ہاتھوں میں پہنچتی رہے. صحیح. اس کے لیے یہ اسلام کی اس قدر دلکشی اور خوبصورتی ہے کہ اس کے ذریعے سے زکوٰۃ اور صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کے اس نظام کی بدولت دولت اغنیاء کے ہاتھوں سے نکل کر دولت مندوں کے ہاتھوں سے نکل کر کم آمدنی والے طبقے کی طرف جاتی رہتی ہے. صحیح. اور اس میں اتنی، یعنی جب اللہ کوئی شخص ایک دینار یا ایک درہم صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک میں، اب سوچئے اللہ کیا اس کا وجود ہے، کیا وہ نوری وجود ہے اس کا. اس کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں اور اس قسم کے اعضاء کی مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان کی نظر تو محدود ہے. صحیح. وہ اس بات کی حقیقت کو جب ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی بے پناہ قدرتوں، جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دست قدرت پر رکھتا ہے تو وہ پہاڑ کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کا اجر لامتناہی ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ سوچئے کہ پھر یہ صدقہ دینا کتنا اچھا عمل ہے. اور یہ ایک معاشرے میں، ایک مسلمان معاشرے میں دولت کے نظام کو کس طرح کنٹرول کر رہا ہے. بے شک بے شک. اور سب کو کس طرح زندگی کی بنیادی ضروریات حاصل ہو سکتی ہیں اس صدقات کی بدولت. صحیح. اب آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے. دیکھیے، افضل ترین تو یہی ہے کہ عزیز و اقارب کو دیا جائے. بے شک بے شک. اور کیونکہ وہ اپنی عزت نفس رکھتے ہیں
تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ. سبحان اللہ، کیا اور پیاری بات. صدقہ دے کر کبھی جتانا بھی نہیں چاہیے، بے شک بے شک. کیونکہ یہ اس سارے اجر و ثواب کو زائل کر دیتا اللہ ہے. اکبر. اگر صدقہ دینے کے بعد تانا دیا جائے، اس کو جتایا جائے، تو وہ اس شخص کی دل آزاری ہوتی ہے. اللہ اکبر. اسلام تو ایسی سفید پوشی کے بھرم کو قائم رکھنے والا دین ہے کہ وہ تو یہ کہا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ صدقہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. بالکل بالکل صحیح تو بات ہے. آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنی فضیلت ہے اس بات کی. اچھا، پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار آپ سے ایک غیرت ہوتی ہے، سوال کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. دیکھیں، ایک تو سائل ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں جو آپ سے سر راہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں. صحیح. ان کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کو بھی دو جو تم سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ پھر اللہ تمہیں دے گا، تم اس کے اہل ہو یا نہ ہو. تم جو اللہ سے سوال کرو گے وہ تمہارے اس سوال کو پورا کرے. بالکل بالکل. تو جو تم سے سوال کرے اس کے سوال کو پورا کرو. صحیح. اچھا، اور ان کو خاص طور پر دینا چاہیے جو سوال نہ کرتے ہوں، جو مطلب اپنی ضروریات کہتے نہیں ہیں دوسروں سے. سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں رشتہ داروں میں خصوصاً ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کہنے میں ایک اپنی حتک محسوس کرتا ہے. بالکل بالکل. اپنی عزت نفس اس کو مجروح محسوس ہوتی ہے. اس لیے رشتہ داروں کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ سوال کرتے تو ہم ان کو دے دیں. بے شک بے شک. صحیح. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، آپ ہوش مند ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا آمدنی ہوگی، کیا وہ کماتے ہوں گے، کیا ان کا معیار زندگی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. صحیح. تو آپ ان کے سوال کا انتظار نہ کریں، بلکہ خود ہی کسی نہ کسی بہانے سے ان کو صدقہ دے دیں. مطلب اپنی جو ان کی ضروریات ہیں ان کی تکمیل میں آپ اپنا حصہ ڈالتے رہیں. جی جی. اصل میں جو صلہ رحمی کا حکم ہے نا، شاید وہ اسی وجہ سے کہ ہم جب دوسرے لوگوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، دوست احبابوں کے گھروں میں جائیں گے تو ہی ان کے حالات کلیم ہوتا ہے نا. جی جی بالکل. جب ان سے ایک تعلق استوار رکھیں گے، جب ان سے ملتے جلتے رہیں گے، جبھی تو ہمیں اندازہ ہوگا. صحیح صحیح. اور ان کے سوال کرنے کا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صلہ رحمی تو یہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو تم سے دور ہٹے تم اس سے جوڑو، قریب ہے وہ جو توڑتا اس سے جوڑو. تم اس سے جوڑو. تو یہ ایسے رشتے ہیں جن کو قائم رکھنا چاہیے. اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب شب برات میں، اور یعنی 15 شعبان کی رات کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دیتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے نجات جن لوگوں کو نہیں دیتا، ایک تو ماں باپ کے نافرمان، ایک شرابی، اور ایک قطع رحمی کرنے والا. اسی لیے قطع رحمی سے بہت ہی شدت سے منع فرمایا. بالکل بالکل درست فرمایا کہ اصل حسن یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ڈھانپا جائے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کی حاجات کو پورا کیا. بالکل بالکل. بہت خوبصورت بات. ناظرین کرام، ہم صدقے کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اور ہر بھلائی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیرا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. اس کے ساتھ اگر کسی کمزور نگاہ والے شخص کی مدد کی جائے تو وہ صدقہ ہے. کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. تیرے بھائی کا اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے. یا پھر کسی کے راستے سے پتھر، ہٹی یا کسی قسم کا کوئی کانٹا وہ تک ہٹا دینا صدقے میں آتا ہے. تو ناظرین کرام، یعنی کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے باتیں کر کے، چھوٹے چھوٹے سے اچھے عمل کر کے اپنی طرف سے صدقات دے سکتے ہیں. اب صدقہ کن کن چیزوں کا دیا جا سکتا ہے، یا صدقہ ہم جو بھی دیں ان میں کیا عوامل ہو سکتے ہیں، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا نہیں ہو سکتی، کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے، اور جن کو دے سکتے ہیں تو ہمارے صدقے کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں تو ہم جان رہے ہیں اپنی عالمہ سے جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے
انداز تو بالکل ان کا جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے، بہت جامع بات کرتی ہیں، مختصر نہیں کرتی، تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بریک کے مختصر سا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ پورے رمضان اسی طرح موجود رہیں گے۔ ناظرین اکرام، ہم چونکہ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں صدقے کے موضوع پہ، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان الماس نایاب۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جی الماس۔ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے، ہاں شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ناظرین اکرام، اب اپنی سحری کے اہتمام کو ختم کیجئے، اس لیے کہ کچھ لمحوں بعد اذان فجر کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، کیونکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اذان کی مطلب جو فجر کی اذان ہے وہ روزے کا ٹائم مکمل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ آج ہم 19ویں سحری میں آپ کے ساتھ ہیں، 19واں روزہ اختیار کرنے والے ہیں، کچھ دیر میں اذان ہونے والی ہے۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم نے اپنا 19واں روزہ اختیار کر لیا الحمدللہ، اور کل اس کا ہم جو ہے 20ویں سحری میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ عشرہ مغفرت کا اختتام ہے، اس کے بعد ہوگا عشرہ جہنم سے آزادی۔ ناظرین اکرام، صدقہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو بریک پہ جانے سے پہلے بات تھی کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم صدقات میں استعمال کر سکتے ہیں، کیا چیز ایسی ہے جو جس سے اگر ہم دیں بھی تو صدقہ نہیں ہوگا، اور ہمارے صدقے کا اصل مقصد کدھر جا کر پورا ہوتا ہے، جانتے ہیں اپنی پروفیسر صاحبہ سے۔ جی پروفیسر صاحبہ۔ دیکھیے، اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ نیکیاں کرنے کا موقع صرف دولت مندوں کو عطا کرتا ہے، یعنی صدقہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جس کا اتنا ہی موقع
जितना मौका अमीर तबके को हासिल होता है उतना ही गुरबा और कम आमदनी वाले तबके को भी हासिल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतने सारे अमाल को सदका करार दे दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वही कि जैसे अभी जिक्र हुआ कि मुसलमान भाई की तरफ मुस्कुराकर देखना भी सदका है, रास्ते से एक पत्थर या कांटा हटा देना भी सदका है, किसी को भलाई और खैर की बात बताना भी सदका है, बेशक बेशक, किसी को कुछ इल्म देना भी सदका है। हकीकत है, तो बहुत बड़ा सदका, बहुत बड़ा सदका है। तो इतने सदकात की इतनी अक़साम, हत्ता कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो सदका जो है दुरूद शरीफ पढ़ना भी सदके का नेमुल बदल। सुभान अल्लाह, तो आप देखिए कितनी प्यारी बात है कि आप अपने आका और मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं, तो आपको अल्लाह ताला हाजी वो अलग, और आपको सदके का सवाब कि आपने और कुछ नहीं था तो चलिए आपको सदके का सवाब हासिल करने के लिए तो बड़ा अफजल आपने आका पे दुरूद पढ़ा, तो आपके पास सदका देने के लिए माल तो नहीं था, तो अल्लाह ताला ने वो सदके का नेमुल बदल करार दिया। अल्लाह के रसूल, बड़ी प्यारी बात है। तो इसमें बड़े ये देखिए बाज उल्मा तो नहीं कहना चाहिए, बाज लोग इस तरह की बातें तजवीज़ करते हैं कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दें और हरी चीज़ों का सदका दें। अच्छा, इस्लाम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। अमूमन लोग समझते हैं कि हम काला मुर्गा या काला बकरा करेंगे तो सदका होगा, जान तो सफेद वाले की भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल सही, बस सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई करेंगे, आपका सदका उसकी हाजत पूरी करेगा, तो आपको अल्लाह ताला आपसे राजी होगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा। आलम ये था कि अगर जरा सी अव्वल तो उस जमाने के यानी कुरून उला के मुसलमान क्या बात है उनकी, कि अगर उनसे मामूली सी कोई कोताही हो जाती थी तो वो सदका करते थे, बहुत ज्यादा कसरत से सदके शुरू कर देते थे कि हमसे अल्लाह नाराज ना हो जाए। अल्लाह के गजब को ठंडा करता है ना सदका, अल्लाह के गुस्से को दूर कर देता है। तो कोई भी यानी सदका किया जाए, बस सदका जरूर करना चाहिए। बेशक बेशक। और ये रमजान जो होता है, रमजान जैसे मैंने कहा कि ये तो इसमें तो सदके का खास मौका है, जो कर सकता है, इंफाक फी सबीलिल्लाह, ज़कात, सदकात, और फिर उसके बाद सदकाते नाफिला में, सदकाते वाजिबा में सदका फितर भी आ जाता है। क्या आप गरीबों को ईद की नमाज पढ़ने से पहले वो अदा कर दें? सही, बिल्कुल दुरुस्त। तो वो भी ईद की खुशियों में सही शामिल और फितराना जैसे सारी जी फितराना। और यानी कि अल्लाह ताला ने ये भी रख दिया कि भाई अगर कोई मजबूरी की बिना पर रोजा नहीं रख सकता, हाँ, जितना वो खाना खाता है, इतना अनाज खाता है, उसका एक हिसाब, एक निसाब दिया है कि किसी तरह भी अगर उसका, एक तो उसका भी सदका निकल रहा है, दूसरे का भी भला हो रहा है। जी, जितना ज्यादा अल्लाह ताला ने, आप ये तो इस्लाम में इतनी खूबसूरत बात है कि आप किसी कसम का वो कफारा कहलाता है कि अगर आपने कोई कसम खा बैठे हैं आप और वो उस कसम की पाबंदी नहीं कर सकते तो आप कसम का कफारा अदा कर दें। सही। आपसे दौरान हज, दौरान उम्रा कोई गलती सरजद हो जाती है तो आप उसका के लिए कफारा अदा करते हैं। और तो ये सब दरअसल इस्लाम का निज़ाम ही सदकात की सूरतें हैं, और ये इस्लाम की इतनी खूबसूरती है कि हर तौर पर बुलंद आमदनी वाले तबके से दौलत का बहाव, दौलत का रुख, आमदनी का बहाव कम आमदनी वाले तबके की तरफ होता है। और मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी मेरी बात ये सुन लीजिए कि मैं इत्तेफाक से माशियात की तालिब इल्म रही हूँ कि इसका बड़ा जबरदस्त माशी असर पड़ता है। अच्छा, बहुत, यानी जब बुलंद आमदनी वाले तबके से आमदनी रुख करती है कम आमदनी वाले तबके की तरफ, तो उसका उनकी कुव्वत खरीद बढ़ जाती है। उनकी कुव्वत खरीद बढ़ती है तो माशरे का मजमूई सरफे दौलत। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन का बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है सदके पे। अब हमारे पास मौजूद हैं जनाब हमारी नात ख्वां, सना ख्वानी करती हैं अलमास नायाब। चलिए एक और नात उनसे सुनते हैं। जी अलमास। अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं, मेरे जैसे लाखों ही मोहम्मद, मेरे जैसे लाखों ही आपने
संभाले हैं, कौन सा मैं साजिद हूँ और कौन सा मैं जाहिद हूँ, कौन सा मैं साजिद हूँ और कौन सा मैं जाहिद हूँ, बस आपका हवाला है मोहम्मद, आपका हवाला है, हम आपके हवाले हैं। तेरी नौकरी आका असल बादशाही है, तेरी नौकरी आका असल बादशाही है, उनको क्या खबर होगी मोहम्मद, उनको क्या खबर होगी, जिनके दिल पे ताले हैं, उनको क्या खबर होगी, जिनके दिल पे ताले हैं। और मिसल ना मिलेगी कहीं आपके गुलामों की, मिसल ना मिलेगी कहीं आपके गुलामों की, दीन पर फिदा हो गए नाजों से जो पाले हैं, दीन पर फिदा हो गए नाजों से जो पाले हैं, अर्श फर्श पर आका आपके उजाले हैं, मेरे जैसे लाखों ही आपने संभाले हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत अंदाज़, बड़ी प्यारी नात हमने सुनी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाज़रीन इकराम, सदक़े की जो मौजू पे बातचीत चल रही है, हम अपनी प्रोफेसर साहिबा से जानना चाहते हैं कोई और ऐसी बातें जो हमारे इल्म में इजाफे का बाइस बने, सदक़े के मुतालिक पूछते हैं उनसे, वो क्या कहती हैं? जी प्रोफेसर साहिबा। देखिए, मैंने ऐसे इब्तिदा में भी अर्ज़ किया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है, जी जी, उसी के मुताबिक हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि हम अपना रवैया भी उसी के मुताबिक इख्तियार। सही सही। खुद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मैं ये अर्ज़ करूं कि आपको एक दिन खलीफा वक्त ने 1 लाख दिरहम आपकी खिदमत में पेश किया। अच्छा अच्छा। आपने वो उसी वक्त अल्लाह के नाम पर वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो और जब हमारी माओं का ये रविश रही है, देखिए उनका ये वो नहीं था कि वो अपने ड्रेसेस बनाती रहें या अपने वार्डरोब्स भरती रहें या बेहतरीन खाने पकाती रहें या इसी तरह, तो हमें उनके ही उसवे को सीखना चाहिए, उन्हीं से सबक लेना चाहिए। तो हमें भी अपनी आमदनियों में से अपनी जो कुछ अल्लाह ने जितनी वसअत रिज़्क़ हमें अता की है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात निकालने चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सिर्फ इस मौजू पे गुफ्तगू ही ना करें बल्कि इसको अमल भी करें। सही सही, बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, जो प्रोफेसर साहिबा ने बातें की, बहुत खूबसूरत, बड़ी तफसील से हर बात का जवाब दिया है। आखिर सदका जो है शुरू से आखिर तक देखें अगर टॉपिक,
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کر رہا ہے، بری موت کو سے ہمیں بچا رہا ہے، اور برائیوں کو دور کر رہا ہے، پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، اچھائیوں میں اضافہ کر رہا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، اور اچھے اور جیسے پیسے والے لوگ اگر صدقہ نکالتے تو غریبوں کی خود بخود مدد ہو جاتی ہے. چاہے وہ صدقہ نکالیں ہم کسی جیسے جانور کی قربانی کر کے، مطلب کوئی مرغا آپ نے قربان کر دیا یا بکرا کر دیا. دیکھیں بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ جی کالا بکرا ہوگا تو صدقہ ہے، لیکن سفید بکرا وہ بھی تو جان ہے نا، وہ بھی صدقہ ہے. کوئی بھی رنگ کا جانور جسے آپ صدقے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مقصد کالا ہے، سفید ہے، براؤن ہے، سب کر سکتے ہیں کیونکہ جان سب کے اندر موجود ہے. کلر کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو ختم کر دیجئے کہ ہمارے اسلام میں بہت چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں جو خواہ مخواہ کی لوگ پابندیوں سے بڑا کر دیتے. اور ہم صدقہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں. بہت چھوٹا سا ایک سکہ 5 روپے کا یا 1 روپے کا سکہ بھی دے دیں، نیک نیتی سے صدقہ ہے. کروڑ روپیہ دیں گے جس میں صدقے کی نیت نہ ہو، مصیبت سمجھ کے دیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ملنے والی. صدقات کی ساری باتیں، ساری چیزیں ہم نے آج جان لی. ناظرین کرام، بڑا خوبصورت ٹاپک تھا. اپنے اختتام کی طرف ہے ہمارا پروگرام. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروفیسر فائزہ احسان صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی وقت سے ہمارے وقت کو مزید قیمتی بنا دیا. آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ثنا خواتی، الماس نایاب، بہت پیارا انداز تھا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام، اگلا روزہ ہمارا انشاءاللہ 20واں روزہ اختیار کریں گے. 20ویں سحری میں آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، خدا ہو گیا اور رب العالمین ہمیں معاف فرمائے. اللہ نے چاہا زندگی رہی تو ضرور حاضر ہوں گے. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.